دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ سارے حیلے حربے دنیا کی کمائی کے لیے ہیں۔ اگر دجال کے فتنے سے بچنا ہے تو دل سے اپنے رب کی پہچان ہمیں کرنا پڑے گی، اپنے رب کو پہچاننا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا اور لوگوں کے پاس آ کر انہیں کہے گا میں تمہارا رب ہوں، مجھ پر تم ایمان لاؤ۔ تو وہ چونکہ گمراہ ہوں گے، کفار بھی، اور فرمایا کہ بد اعمال ایمان والے، بد اعمال جن کا یقین اللہ پہ کمزور ہوگا، یقین والے ایمان والے تو باکمال ہیں، جن کا یقین اللہ پہ کمزور ہوگا، یعنی کہ ان کا اسلام صرف زبان کی نوک پر ہوگا، ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا ہوگا، فرمایا یہ سب اس کو اپنا رب تسلیم کر لیں گے۔ پھر وہ جو ہے بادلوں کو حکم دے گا تو وہ می برسانا شروع ہو جائیں گے، زمین کو حکم دے گا تو زمین سے کھیتیاں، سبزہ، باغات، پھل یہ اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ چل پڑے گا تو اس کے پیچھے ان گمراہ لوگوں کے مویشیوں کا ایک بڑا غول چل پڑے گا۔ حدیث میں آیا مویشیوں کا ایک غول، ایک بڑا لشکر ہے مویشیوں کا، وہ جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے، اور وہ ایسے لاغر مویشی، چونکہ اس سے پہلے قحط کا زمانہ گزر چکا ہوگا، لاغر، کمزور، خالی پیٹ، سکڑے ہوئے تھنوں والے، جن کے تھنوں میں دودھ نہیں اتر رہا ہوگا، یہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور یہ ان کو چراگاہ میں لے جائے گا۔ چراگاہ میں پہنچتے ہی وہ فربا ہونا شروع ہو جائیں گے ایک لمحہ کے اندر اندر، اور ان کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے۔ تو پھر یہ لوگ کہیں گے ہاں واقعی ہم نے تو بھائی سچی ذات کو رب مانا ہے جس نے ہماری اتنی ضرورتیں پوری کر دی ہیں۔ یہ ظاہر سے متاثر جو ہم جلدی ہو جاتے ہیں نا، یہ دجالیات ہیں میرے بھائی، خیال کیجئے۔ ایک دجال ہے، دجال وہ شخص ہے جو آئے گا، اور اس کے آنے سے پہلے کچھ فتنے ہیں جنہیں دجالیات کہا جاتا ہے، دجال کے فتنے ہیں۔ اس کے آنے سے پہلے یہ محنت جاری ہے یہود و نصارہ کی کہ جو ہے ایمان والوں کے دلوں سے یقین ختم ہو جائے، ایمان والوں کے دلوں سے اللہ کا بھروسہ ختم ہو جائے، تاکہ یہ جلدی دجال کے فتنے کا شکار ہو سکے۔ پھر یہ ایک دوسری جماعت کے پاس آئے گا اور انہیں آ کر کہے گا کہ تم جو ہے مجھ پر ایمان لاؤ، تو وہ منع کر دیں گے کہ نہیں، ہم تو تیرے جیسے کافر کانے دجال پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں، ہم آپ کو رب نہیں مانتے، ہمارا رب تو اللہ ہے۔ تو یہ کیا کرے گا، یہ اسی وقت وہاں کی زمین کو حکم دے گا تو وہ سرسبز و شاداب زمین بنجر ہو جائے گی۔ معلوم ہوا ایمان والوں پہ امتحانات آتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے، امتحانات آتے ہیں ایمان والوں پہ، اللہ آزماتے ہیں۔ زمین بنجر ہو جائے گی اور یہ چل پڑے گا وہاں سے، ان کے کمزور، لاغر، بھوکے پیاسے جانور پھر اس کے پیچھے چل پڑیں گے، ایمان والوں کے جانور اب اس کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ یہ چلتا جا رہا ہے، آگے جائے گا تو ایک وسیع و عریض میدان میں پہنچے گا اور وہاں کی زمین کو حکم دے گا تو وہاں سے جناب اس طرح تیزی سے خزانے باہر آئیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں چھتے سے اڑتی ہیں تو ہر طرف پھیل جاتی ہیں، شہد کی مکھیوں کی طرح خزانے ہی خزانے۔ یہ جانور جو ہے فربا ہو جائیں گے، ان کے بھی تھنوں میں دودھ اتر آئے گا۔ اب کیا ہے، اب یہ ایمان والوں کا امتحان ہے، لیکن ایمان والے اس کی طرف بھی توجہ نہیں کریں گے، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے اور پھر ایسی وادی کی طرف نکلیں گے جس طرف دجال کا فتنہ کم ہوگا۔ پھر حدیث شریف میں آیا کہ ایک یہ انتہائی خوبرو نوجوان کے پاس آئے گا، خوبصورت نوجوان کے پاس، باشرہ صاحب ایمان، خبرو نوجوان، اس کو آ کر کہے گا کہ مجھ پہ ایمان لا، میں تیرا رب ہوں۔ وہ کہے گا تو دجال ہے، میں تجھ پہ ایمان نہیں لاتا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور یہ اس مومن نوجوان کے بدن کے ٹکڑے کر ڈالے گا، ٹکڑے کرنے کے بعد پھر اس کو حکم دے گا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ زندہ کرنے کے بعد اسے کہے گا اب تجھے یقین آیا، اب تو مجھے رب مان۔ تو وہ نوجوان کہے گا اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین آ چکا ہے کہ تو کافر دجال ہے، اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین آ چکا ہے۔ پھر یہ اس سے بھی زیادہ اس کے بدن کے ٹکڑے کرے گا۔ آزمائشیں آنی ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ آنے والا
بڑے بڑے فتنے آئیں گے، لیکن اس سے بڑا ہلاکو خان چنگیز خان کے مظالم یاد کرتے ہیں آج، بڑے فتنے تھے، لیکن دجال کا فتنہ الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ۔ پھر وہ دوسری مرتبہ اس نوجوان کو زندہ کرے گا، زندہ کر کے کہے گا بتا مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہے گا اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو چکا ہے کہ تو دجال ہے، اور وہی دجال ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشانیاں بتلائی تھیں، اور میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ پھر تیسری مرتبہ تلوار اٹھانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کا ہاتھ شل ہو جائے گا، یہ تلوار نہیں اٹھا پائے گا، اور تیسری مرتبہ اس ایمان والے نوجوان کو یہ قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ اب ایمان والا اللہ کی امان میں آ گیا۔ یہاں ایک بات احباب یاد رکھیے، یہ جو تصرفات ہیں، کبھی زمین کو حکم ہے، کبھی بادلوں کو حکم ہے، کبھی ہواؤں کو حکم ہے، کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا؟ یاد رکھیے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ کوئی ظاہری طور پہ جیسے حکم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اصل میں یہ ہے کہ اس کا اسباب کی مد میں خزانوں پہ پورا تسلط ہوگا۔ کیسے؟ جیسے آج دیکھیں یہودی پوری دنیا کے خزانوں پہ اپنا تسلط قائم کر چکے ہیں، نہیں کر چکے؟ اگر نہیں کر چکے تو ہم اسلامی ملک میں بیٹھنے والے کیا آج بھی اس ڈالر کے تابع نہیں ہیں؟ یہاں سے ہزاروں میل دور امریکہ کے اندر جو کرنسی رائج ہے، ساری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دنیا کے یہودی پوری دنیا کی معیشت پر غالب آ چکے ہیں۔ یہ تصرفات کا یہی مقصد ہے کہ ہر طرف جو ہے نا اس وقت کفر کا غلبہ ہوگا، اور ایمان والے بیچارے جو ہے وہ ہر لحاظ سے مغلوب اور کمزور ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کتنا زمانہ رہے گا؟ آپ نے فرمایا صرف 40 دن۔ کتنا؟ 40 دن۔ پھر آپ نے فرمایا کیا سمجھیو کہ آج کے 40 دن؟ فرمایا نہیں، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن 1 سال کے برابر، یعنی ہوگا تو اسی طرح ہی کہ سورج طلوع ہوا ہے اور پھر اس کے بعد غروب ہوا، ایک دن گزرا، لیکن کہتے ہیں نا کہ دکھ میں، درد میں، مصیبت میں وقت ہی نہیں کٹتا ہے، جیسے وقت رک سا جاتا ہے۔ کسی بندے کو اگر تکلیف ہو، بیماری ہو، تو اس کے لیے تو رات بھی لگتا ہے جیسے 6 مہینے کی ہو گئی ہے۔ تو اس طریقہ سے چونکہ مسلمانوں پر یہ وقت بڑا بھاری ہوگا، مسلمان آزمائش میں مبتلا ہوں گے، تبھی ان کو ایک دن 1 سال کے بقدر معلوم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت بہت زیادہ فتنے آئیں گے، بہت زیادہ فتنے آئیں گے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بھی کرتے ہیں اس حدیث کو، فرما رہے ہیں کہ میں سن رہا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف فتنوں کا ذکر فرمایا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب پیغمبر میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ فتنے کیسے ہوں گے، یہ بھی نہیں پوچھوں گا یہ کون سے ملک سے اٹھیں گے، یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ ان فتنوں کی نوعیت کیا ہوگی، وہ فتنے کتنا زمانہ رہیں گے، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب یہ بتائیے ان فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا۔ عرض کیا نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ طریقے بھی بتلا دیے ہیں جس سے امت ان بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ فتنوں سے کیسے نکلا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، کہیے کس چیز کے ذریعے ان فتنوں کا مقابلہ ہوگا؟ اللہ کے قرآن سے۔ کتاب اللہ، تمام کے تمام فتنوں کا مقابلہ اللہ کے قرآن کے ذریعے ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر تم سے پہلوں کے بھی حالات ذکر ہیں، تم سے بعد میں آنے والوں کے بھی حالات ذکر ہیں۔ کتاب الفصل، آپ نے فرمایا یہ فیصلہ کن کتاب ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اس سے جڑ گیا وہ فتنوں سے بچ جائے گا، اور جو کتاب اللہ سے کٹ کے رہا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ جو کتاب اللہ سے کٹ گیا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، مبتلا ہوگا ہر فتنے میں، ہر تباہی اس کے مقدر ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایمان والا ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو زندگی میں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ کس سے؟
दज्जाल। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह कहफ की पहली 10 आयात जो याद कर ले और रोजाना सुबह शाम पढ़ता रहे, तो जब वो दज्जाल को देखेगा, अगर दज्जाल उसकी जिंदगी में रूनुमा हो गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर दज्जाल रूनुमा हो गया तो अल्लाह उस ईमान वाले की जुबान पे सूरह कहफ की यही आयात जारी कर देंगे, दज्जाल इसे देखते ही दूसरी जानिब भाग निकलेगा। मल मखरज मिनहा या रसूल, फरमाया, आपने फरमाया इससे अगर बचना चाहते हो तो किससे जुड़ना है भाई? अल्लाह के कुरान से जुड़ना है, अकायद मजबूत करने हैं, यकीन मजबूत करना है। वरना जब दज्जाल का फितना रूनुमा होगा, जहां गैर मुस्लिम कुफार उसका साथ देंगे, वहां कमजोर मुसलमान भी उसका साथ देंगे। कमजोर से मुराद ईमान के कमजोर, यकीन के कमजोर, भरोसे के कमजोर, अकीदे के कमजोर, नाम के मुसलमान, जिनकी सिर्फ जुबान की नोक पे ला इलाहा इल्लल्लाह है, दिल में कलिमा नहीं उतरा। फितनों का मुकाबला करने के लिए अल्लाह के कुरान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आमाल बतलाए। और सूरह कहफ की ये आयात क्यों बतलाई? आप अगर गहराई से तफसीर का मुताला करें ना, तो इन सूरह कहफ के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने फितनों का जिक्र किया है, फितनों का जिक्र किया है। और वो फितने रूनुमा होंगे दौलत और माल के रंग में। कैसे? दौलत, माल, करो फर, हटो बचो। ईमान वाले कमजोर समझेंगे अपने आप को, लेकिन फरमाया कि फिर ये उसी तरह गालिब आएंगे जिस तरीके से असहाबे काफ के साथ कमजोर नौजवान फिर वक्त के जालिम और काफिर बादशाह पे गालिब आ गए थे। समझ आ गई है? फिर फरमाया कि ईमान जो है ये बड़े बड़े माल के फितनों को कुचल देता है। ऐसे ही सूरह कहफ का अगर विर्द रखेंगे और इससे ताल्लुक जोड़े रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला दज्जाल के फितने से महफूज फरमाएंगे। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह इसका बकिया हिस्सा अगला जुमा कई अहादीस मुताहरात की रोशनी में इंशाअल्लाह। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।